الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے اپنے دعوے پر دوسری دلیل بیان فرمائی لا تأخذه سنة ولا نوم. پہلی دلیل الحی القیوم کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور معبود ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. دوسری صفت بیان فرمائی لا تأخذه سنة ولا نوم کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، کیونکہ اونگ جب بندے کو آتی ہے تو بندہ تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے، وہ مکمل طریقے سے اس کی توجہ نہیں رہتی جب اونگ آنے لگتا ہے، اور جب نیند آ جاتی ہے تو وہ اور زیادہ بے خبر ہو جاتا ہے. جب سو جاتا ہے پھر گہری نیند میں سو جائے تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نیند تو نبی اسلام نے موت کے ساتھ تشریح کی کہ نیند تو موت کی بہن ہے. تو نیند کے اندر جب بندہ سو جائے اب وہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اس کے سانس چل رہے ہیں کہ روح کا اس کے ساتھ تعلق باقی ہے بس. اور باقی جب موت آتی ہے تو وہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ سانس بھی ختم ہو جاتی ہے. نیند کے اندر بندہ غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر اور غافل نہیں. اگر اللہ کی ذات غافل اور بے خبر ہو جائے تو یہ سارا نظام ہی ختم ہو جائے، یہ سارا نظام ہی تباہ برباد ہو جائے. اللہ کی توجہ ہے، اللہ ہر وقت ہر چیز اور ہر حالت سے باخبر ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، تو اسی لیے یہ نظام چل رہا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کو نیند نہ آتی، جس کو اونگ نہ آتی اور جو بے خبر نہ ہو. جب نیند آ جائے تو بندہ بے خبر ہو جاتا ہے، سوائے اللہ رب العزت کی کہ اللہ کو تو نیند آتی کوئی نہیں، اللہ کو تو اونگ بھی کوئی نہیں آتی. تو اس لیے معبود کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر وقت باخبر، ہر وقت اپنے عبادت کرنے والوں کے حالات سے باخبر، کیونکہ عبادت تو ہر وقت ہو رہی ہے. اب اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ جن کو معبود سمجھا جاتا ہے، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں اور انبیاء ہیں، حالانکہ ان کی یہ تعلیمات نہیں ہے لیکن لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، ان کو پکارنے لگے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندے جو اللہ کے سچے ولی ہیں، جو واقعی ولی ہیں، اصحاب کہف، ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کا تذکرہ فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا کہ ہم نے ان کو 309 سال غار کے اندر سلائے رکھا. اللہ کے ایک بندے تھے، وقت کا بادشاہ مخالف تھا، اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ عطا فرمائی. بادشاہ نے دھمکی دے دی کہ تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا اگر یہ مذہب نہیں چھوڑو گے. تو وہ بندے وہاں سے نکلے اور ایک غار کے اندر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے. اللہ رب العزت نے نیند طاری کر دی اور 309 سال کے بعد جا کر اٹھے. اب 309 سال کے بعد جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کب لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے ہو یہاں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بعض نے کہا کہ ہم تو ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے. دوسرے بعض نے کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کتنی دن ٹھہرے، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، باہر سے کھانا لے کر. تو باہر کھانا جو ان کے پاس کو پیسے اس وقت کے لحاظ سے تھے، باہر کھانا لینے کے لیے گئے. قریب دیکھا تو سارا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا اور وہ جب پیسے نکال کر دینے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ تو وہ 300 سال پرانا سکہ لے کر آئے. تو وہاں پھر بات کھلی اور انہوں نے بتایا
آرام کرنے کے لیے لیٹے، انہوں نے کہا یہ تمہیں 300 سال گزر چکے اور اتفاق سے اس وقت کا بادشاہ مسلمان تھا، جب یہ غار میں آئے تھے اس وقت کا بادشاہ کافر تھا، لیکن جب اٹھے تو اس وقت کا بادشاہ مسلمان تھا۔ اور کچھ لوگ کافر تھے اور اس بادشاہ سے اختلاف کر رہے تھے قیامت کے بارے میں کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی ہے، اور کافر انکار کر رہے تھے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ 309 سال کے بعد ان کو اٹھا لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جو ذات 309 سال سلائے رکھ سکتی ہے اور اللہ حفاظت بھی کر سکتی ہے تو وہ ذات دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔ اب 309 سال وہ سوئے رہے لیکن اتنے غافل اور بے خبر کہ ان کو کوئی خبر نہیں، اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے، یہ کہنے کہ ایک یا آدھا دن سوئے۔ یہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے اپنا بندہ اور ولی قرار دیا، ان کی یہ حالت ہے کہ نیند کے اندر وہ بھی بے خبر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے نشانی بتا دی کہ مچھلی جو ہے وہ بھون کر وہ لے جاؤ تھیلے کے اندر ساتھ اور دریا کے کنارے کنارے سفر پہ نکلو، جہاں مچھلی جو ہے وہ تھیلے میں سے نکل کر دریا میں داخل ہو جائے گی، اپنا راستہ بنا لے گی، وہی تمہاری ملاقات ہوگی اس بندے سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چل پڑے آگے۔ جب تھکے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے، وہاں سو گئے موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت یوشع بن نون بھی۔ جب بیدار ہوئے تو موسیٰ نے فوراً فرمایا اٹھو چلو، اور وہی مچھلی جو وہ پانی میں اپنا راستہ بنا کر جا چکی تھی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے جلدی جلدی کہا کہ بڑی دیر ہو گئی ہے، اٹھو جلدی چلو آگے جانا ہے، اور حضرت یوشع بن نون بتانا ہی بھول گئے کہ مچھلی تو زندہ ہو کر نکل گئی۔ اللہ نے فرمایا نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، دونوں بھول گئے مچھلی۔ حضرت موسیٰ پوچھنا بھول گئے، حالانکہ جب پیچھے سے آ رہے تھے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھتے تھے، اور حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے۔ آگے جب تھوڑا اور آگے گئے، حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کھانے کے لیے 2 مچھلی۔ اب جب کھانے کے لیے مچھلی مانگی تو اب حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو زندہ ہو کر سرنگ بنا کر جو وہ داخل ہو چکی۔ تو وہاں حضرت یوشع بن نون نے بتایا کہ وہ تو جہاں آرام کے لیے لیتے تھے آپ، وہی مچھلی جو ہے وہ اپنا راستہ بنا کر چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، وہی تو ہم نے جانا تھا، وہی تو ہمارے بندے سے ملاقات ہونی تھی۔ فارتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ واپس آئے، اپنے قدموں کے نشانات پر واپس آئے اور واپس وہاں آ کر ملاقات ہو گئی۔ تو یہاں بھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور غافل ہو گئے، بے خبر ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہر ذات جو ہے جب اس کو نیند آ جاتی ہے، ایک تو ان کو نیند آتی ہے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، اور جب نیند آ جاتی ہے تو وہ بے خبر ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، جنگ کا سفر تھا، رات ہو گئی، کافی رات گزر گئی، آپ نے فرمایا تھوڑی دیر آرام کر، آرام کے لیے لیٹے، اتنی رات گزر گئی کہ فجر میں وقت بہت تھوڑا باقی تھا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ تم جاگتے رہو، فجر کے لیے میں اٹھا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلے تو میں کوئی نفل پڑھتا رہا اور پھر میں اپنے اونٹ کے کجاوے کے پالان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، سیدھا منہ مشرق کی طرف منہ کر کے گئی، جب طلوع فجر ہوگا، فجر کی کوئی تھوڑی بہت روشنی ظاہر ہوگی تو میں اٹھا دوں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ٹیک لگائی ان کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے۔ اب نبی اسلام کے صحابہ کرام بھی سب سوئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اٹھانا تھا وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، اور سورج نکل آیا، طلوع فجر نہیں بلکہ طلوع شمس سورج نکل آیا، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگا، جب سورج کی روشنی اور کرنیں پڑی تو سب سے پہلے نبی اسلام اٹھے اور سب سے پہلے نبی اسلام نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ ابو ہریرہ بھی سوئے ہوئے، آپ نے ابو ہریرہ کو اٹھایا کہ ابو ہریرہ تو نے تو ہمیں اٹھانا تھا،
یہ کیا کیا تو نے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ نے فرمایا اٹھو جلدی اور یہاں سے نکلو، یہ جگہ کوئی نحوست والی جگہ ہے، تھوڑا آگے گئے اور وہاں جا کر پھر آپ نے فجر کی نماز قضا کی۔ اب دیکھیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز کا وقت نکل گیا، اتنے غافل اور بے خبر ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے باللہ ہم کہہ سکتے کہ جان بوجھ کر سوئے ہوئے ہیں ہماری طرف کہ فجر نکل جائے، لیکن وہ بے خبر ہیں کیونکہ سوئے ہوئے نیند میں۔ تو جس کو نیند آ جائے وہ بے خبر ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کسی بھی لمحے کے لیے بے خبر نہیں ہوتے، کیونکہ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت باخبر ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے